تقینا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی ہم نے جو سورہ الف لام میم کا جو سپارہ ختم کیا ہے تو ہم نے اس میں کچھ چیزیں کور کی، جیسے ہم نے 4 گروپ پڑھے لوگوں کے، ایک تو ہدایت یافتہ لوگ یعنی ایمان والے، ایک اہل کتاب، منافقین اور کفار یعنی مشرکین عرب۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہدایت یافتہ گروپ کون سا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور کتابوں پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مطلب کہا کہ اس کو قبول کرو، اور ان کے جرائم پر اور ان کی نافرمانیوں پر ان کو متنبہ کیا، اور ان کی معذولی کے اسباب اور ان سے امامت جو چھین لی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بتائے۔ پھر اس میں ہم نے پڑھا کہ جادو کفر شرک ہے اور اس سے بالکل اجتناب کیا جائے، اور بنی اسرائیل کا حسد اور صحیح بات کو ماننے سے انکار۔ اور ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کے راستے پر چلنے کی تلقین، اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت۔ یہ ہم نے جو ہے پہلے پارے میں کور کی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم دوسرا سپارہ پڑھیں گے تو اس کے اندر سیقول کے اندر انشاءاللہ تعالی تو اس میں ہم کور کریں گے کہ جو اس میں زیادہ تر احکامات ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ ہے ہی احکامات پر مبنی، کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے، حالانکہ اس میں کچھ آیات جو ہیں مکی بھی ہیں جو اس میں شامل کر دی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر جو حصہ ہے اس کا وہ مدینے میں نازل ہوا ہے، تو سارے جو احکامات ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں موسٹ آف۔ پھر دوسرے یہ کہ اس میں حرام اور حلال کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں، اور وہ احکامات جو مذہب، معاشرت، سیاست، معاشرت اور تمدن کے لحاظ سے احکامات دیے گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قبلے کی تبدیلی اور امامت ٹرانسفر ہو رہی ہے عرب کے اندر بذریعہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پھر اس میں آگے یہ ہے کہ نیکی کیا ہے، قصاص اور رمضان کے بارے میں، لڑنے والوں سے قتال، حج کے آداب و احکام، تو یہ سب انشاءاللہ ہم اس سپارے میں کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اس کو پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب آئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کر لی اور مدینے کے زیادہ تر قبائل نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات دینا شروع کیے۔ پرفارمنس میں نہیں آیا یہ اہل القرآن کا گروپ ہے، یہ مجھے جو آ رہا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ آسمان کو کاپی کر کے واپس کر دیں۔ انڈین والے پلیز جو آپ میوٹ کر لیں گی، اور اس میں نے بھیجے تو شاید یہ پرانا ہی ہوگا، خالی دوبارہ سے میوٹ کر لیں پلیز۔ اچھا یہاں سے تحویل قبلہ کی آیات، تحویل قبلہ قبلہ چینج ہونے کی آیات شروع ہوتی ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اللہ کے حکم سے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہاں پر جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ آپ نے جو ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے آئے تھے اور آپ کا دل پورا یہی تھا کہ میں مکے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھوں، اللہ بھی جانتا تھا، لیکن یہاں پر جو تھی وہ آزمائش مقصود تھی، دونوں طرح کی آزمائش مقصود تھی، وہ ان لوگوں کی بھی جو یہود تھے، جو مدینے کے اندر تھے، اور ان کی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان لے کر آئے تھے۔ تو 16 اور 17 مہینے تک یہودیوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، لیکن اس کے بعد جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں، یعنی کہ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم ضرور دے گا، کیونکہ وہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے، انہیں اپنی کتابوں میں سب کچھ پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو سب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے قبلہ ہی چینج کر دیا۔ اور دوسری ان کی آزمائش تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کے دل میں ظاہر مکہ کی یعنی کہ وہ کعبے کی محبت تھی، اور وہ یعنی ان کا جو کہتے ہیں نسلی، اور یہ سمجھ لیں نسل کے لحاظ سے ظاہر ہے وہ کعبے کی ویسی تعظیم بہت زیادہ کرتے تھے، شروع سے وہ کعبے کے اندر جو ان کی نسلیں گزری تھیں تو ان کے دل میں وہ محبت تھی کعبے کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بیسیکلی کیا مقصود تھا؟ اللہ کا حکم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ کیا کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، یعنی سمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ مشرق ہو چاہے وہ مغرب ہو، اللہ تعالیٰ ہر سمت میں موجود ہے۔ بیسیکلی اللہ کو دیکھنا یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اور کون ان سے پھر جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی آزمائش تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو پھر جو ہے وہ یہودیوں نے بہت زیادہ شور مچایا، اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو واقعی فرم تھے اسلام کے اندر، جن کے دل میں واقعی ہدایت تھی، انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا جو اللہ، کیونکہ وہ اس وقت بھی 16-17 مہینے وہ بغیر کسی تعامل کے وہ نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے نا، اس طرف بیت المقدس کی طرف کر کے، اور پھر بعد میں جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا۔ اچھا، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے۔ اس سے پہلے جو تھے وہ یہود بنی اسرائیل جو تھے وہ امت وسط تھے، ان کو کتاب دی گئی تھی، ان کو امامت دی گئی تھی، لیکن اس کے جیسے ہی قرآن نازل ہوا اور یہ جو سمجھیں کہ قبلہ جو چینج کیا گیا، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اب امامت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پوری ایک اسلامی ریاست مل گئی تھی، تو اب امامت جو تھی وہ پوری ٹوٹل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اور ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری کی طرف پھرنا سمجھ رہے تھے، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی سمت پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کی نظر سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسط کیا ہوتا ہے؟ امت وسط پلیز میوٹ کر دیں۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں اور حق اور راستی کا ہو، اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا اس وقت رسول ہماری ذمہ دار نمائندے کی حیثیت پر تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح، عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاس پوری کی پوری پہنچا دی، اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور پھر امت وسط کیوں بنایا؟ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب ہماری جو اللہ تعالیٰ ہم جو مسلمان ہیں، ہم امت وسط بنائے گئے ہیں، تو ہم دوسری تمام قوموں پر ہم گواہ ہوں گے، اور ہمارے اوپر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب
جو ہے ڈے آف ججمنٹ ہوگا تو مختلف جو ہے انبیاء آئیں گے اور ان کی قوموں کے اپنے قوموں کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو حضرت نوح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح آئیں گے تو ان کی قوم جو ان کو ماننے سے انکار کر دے گی کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, مطلب نوح علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھیں. تو پھر ہم جو امت ہیں وہ پھر گواہی دیں گے. ہمیں کیسے پتا چلا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں قرآن سے پتا چلا ہوگا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تھی, لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا. تو ہماری قوم جو ہے یعنی ہم مسلمان جو ہے امت وسط کی حیثیت سے دوسری تمام قوموں کے اوپر گواہ ہوں گے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور اس میں جو چیز بھی ہمیں بتا دی گئی ہے اس کے مطابق ہم وٹنس ہوں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے وٹنس ہوں گے. قرآن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسے وٹنس ہوں گے, کیسے گواہ ہوں گے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے لیکن بیسیکلی ہم نے اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی گواہی دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ کیا ہوگا, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پانی پلائیں گے تو وہاں سے ان لوگوں کو, حالانکہ ان کے نشان ہوں گے سجدوں کے, ان کے ہاتھوں پہ جو ہے اس کے وضو کے نشان ہوں گے, لیکن ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں جنہوں نے دین میں بدعت اختیار کی, نئی چیزیں نکال دی. تو اس وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے کیونکہ ان کو بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اینجلز ان کو بتائیں گے اور پھر اس بات کی وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا, ٹھیک ہے. پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو, اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ وہ تھے کہ کب ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ نے مطلب بتا دیتا کہ چینج کیا جائے گا قبلہ, تو وہ انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کب چینج کریں گے, اور پھر وہ منہ اٹھا کے بھی ذرا آسمان سے تو اس طلب میں دیکھتے تھے کہ شاید وہی آئے اور اب وہی آئے اور جو ہے وہ چینج ہو جائے نا. تو یہ وہ حکم تھا, یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلے کے بارے میں دیا گیا تھا. یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ کی طرف پھر گئے. اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی. برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے. حکم سنتے ہی سب کے سب اس حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں اطلاع دوسرے روز صبح کے نماز کے وقت پہنچی. لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی, خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے. سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا. خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں. نماز باجماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا, اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھتے تھے حرم کی طرف منہ کر کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ڈائریکشن دونوں طرف ہوتی تھی, بیت المقدس کی طرف بھی ہوتی تھی اور مکہ کی طرف بھی ہوتی تھی, مکے کے اندر. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینے میں آئے تو وہاں پہ جو تھے وہ بالکل جو حرم تھا وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو گیا تھا, اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن حرم جو تھا وہ بالکل بیک سائڈ پہ تھا. تو ظاہر جب وہ سجدے کا حکم نماز چینج کرنے کا حکم آیا تو ٹوٹلی پورا مڑ کر ظاہر شمال سے جنوب میں جانا پڑا ہوگا, تو پورا مڑ کے جانا پڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ بات بتائی ہے.
اور یہاں پر اب بالکل 2-3 دفعہ اس کو دہرایا گیا ہے. اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی احکام کو بار بار دہراتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل سکے. اور یہ کعبے کی جو آنر ہے یا کعبے کی تعظیم ہے، جو قبلہ چینج کیا گیا اسی لیے کہ اب ہم جب بھی نماز پڑھیں، فرض نماز، تو یہ کہ اگر ہمیں فرض کریں ڈائریکشن کا نہیں پتا، ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جو ہمیں ڈائریکشن کا نہیں پتا، تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائریکشن معلوم ہو. ٹھیک ہے، اور اگر بالفرض نہیں معلوم ہو رہی تو ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ڈائریکشن جان کر پھر نماز پڑھیں، خاص طور پر فرض نماز. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف جو ہے آل عمران میں فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مکے میں تعمیر کیا گیا تاکہ لوگ وہاں پر عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ آل عمران میں. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی یہودی جانتے تھے یا بنی اسرائیل جانتے تھے. تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. یہاں پر یہ جو آیات بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی اب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو کرنے میں ذرا سی بھی لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو. وہ شور مچا رہے ہیں ان کو مچانے دو، ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور جو اچھا کام جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں سبقت کرو. اور اس کے علاوہ بھی اس آیت سے ہم اور بھی معنی نکال سکتے ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام ہو ہمیں اس میں سبقت کرنی چاہیے. فرض کریں جیسے اگر نماز میں اذان کا حکم ہوتا ہے تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اول ٹائم پہ ہی پڑھ لیں، اس کو بلا وجہ نہ ٹالتے رہیں. ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے نماز کا، یا کسی باتوں میں مصروف ہیں یا کسی پارٹی میں بیٹھے تو وہ مطلب بزی ہیں اور نماز کا ٹائم جو وہ نکلا چلا جا رہا ہے، اور جب بالکل ٹائم جو ہے اینڈ پر آ گیا جا کے جو ہے وہ بس جلدی سے جا کے نماز پڑھ لی. تو یہ نیکی کا کام نہیں ہے. نیکی کا کام کیا ہے؟ وہ کام جو دل کے ثبات کے ساتھ خوشی سے اور اس کے وقت کے مطابق جو ہے وہ کر دیا جائے. جیسے نماز ہے اس کو اس کے وقت پہ ادا کر دیا جائے، روزہ ہے اس کے ساتھ ادا کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے کہ بھئی اس میں برائیوں سے بچنا ہے، اس میں جو ہے غلط کاموں سے بچنا ہے. صرف کھانے پینے سے بچنا تو نہیں ہے نا روزے کے اندر. تو جس طرح اللہ نے کہا تو اس میں نیکی کے جتنے بھی کام ہیں اس میں صدقہ خیرات کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ نمازیں پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں سبقت کرنا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکیوں کو پانے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو. ٹھیک ہے نا، کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی کو اچھی بات بتانے میں، کسی کو جو ہے کسی کے راستے سے کانٹا ہٹانا، کہتے ہیں نا سب سے کم ایمان کا جو لو وہ ہے وہ یہ کہ آپ کسی کے راستے سے کوئی تکلیف دور کر دیں، اور سب سے بڑا ایمان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ٹھیک ہے، تو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو مطلب ریپیٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. تو یہ نعمت کون سی ہے؟ یعنی امامت کے درجے پر جب مسلمانوں کو فائز کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر میں اس نعمت کو اچھی طرح تم پر پورا کر دوں، جو اس کی شرائط ہے اس پر تم کو پوری طرح اتار دوں. اور اس طبقہ پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے.
لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ امامت اللہ پوری کرے گا، اور اس طبقہ پہ کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے. نہیں، فلاح کا راستہ کیا تھا؟ ان کو ہدایت ملی، تمام مسلمانوں کو ہدایت ملی. کس کے ذریعے ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. پھر ان کو قرآن ملا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. فرض کریں کوئی مشین ہم نے خریدی ہے، اب ہم اس کو چلانے کے لیے کسی بکلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے بھی ہم ایز اے مسلم ہمیں کسی چیز کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قرآن عطا کر دیا تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو اسی لیے بھیجا کہ وہ ہمیں قرآن کو بتائیں کہ قرآن ہے کیا چیز. قرآن ایسے ہی اتار دیا جاتا اور کوئی نبی نہیں بھیجا جاتا اس کو بتانے کے لیے، تو بھی وہ کہتے تھے نا کہ ہم پر تو پورا قرآن ایسی نازل کر دے، ہمیں ہمارے پر کوئی چیز ایسی لکھی بھی نازل کر دے. تو جب تک کوئی بتانے والا نہیں آتا کیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں اور قرآن کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود تمہیں میں ایسا رسول بھیجا تو ہماری آیات سناتا ہے. یعنی قرآن کو پڑھ کر سنانا بہت امپورٹنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ریولیشن ہوتی تھی، آیتیں نازل ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جمع کرتے تھے لوگوں کو اور قرآن کو سنا دیتے. اسی وقت جو ہے وہ جو وحی اتری ہوتی تھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتے تھے. پھر اس کی جو بھی تشریح ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر بتا دیتے تھے. تو پہلی چیز جو ہے قرآن کی تلاوت ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی تلاوت کی یعنی قرآن ہمارے اوپر جو ہے قرآن کے 4 حق ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو پہنچا دینا. یہ ہر مسلمان کا رائٹ ہے، یعنی قرآن کا رائٹ ہے ہر مسلمان کے اوپر. پھر قرآن کو پڑھنے کے جو شرائط ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو بہت اچھی طرح سے اچھی زبان میں سمجھ کر جیسے مطلب اس کو پڑھنا چاہیے. فرض کریں جن کو انگلش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب ان کے سامنے اگر آپ ہمیں جیسے اتنی اچھی انگلش نہیں آتی ہے، لیکن جب ہم اپنی پاکستانی لینگویج میں انگلش بولتے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان بچوں سے آپ پوچھیں جن کی انگلش بہت اچھی ہے، جو یہیں پہ پلے بڑے ہیں، تو جب ہم بولتے ہیں یا پھر کوئی پاکستانی اپنے لینگویج میں بولتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ظاہر قرآن بھی اللہ کی زبان ہے، تو اگر ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی تلاوت درست کریں، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اپنے بچوں کی بھی اس کی تربیت کریں کہ وہ قرآن کو غلط نہ پڑھیں. ابھی بھی میں بچوں کو ظاہر پڑھاتی ہوں، MCLE کلاس لیتی ہوں، تو بچوں سے جب میں قرآن سنتی ہوں، حالانکہ انہوں نے 2-3 دفعہ قرآن ختم کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قرآن کو مطلب پڑھنے میں بے انتہا غلطیاں ہوتی ہیں. تو توجہ یہ دیں کہ چاہے ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن بچوں کو ختم کرا دیں، فوکس ایک سپارے پہ فوکس کر کے ان کو مطلب پریکٹس کروائیں بہت زیادہ کہ وہ قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھ سکیں. کیونکہ اتنی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ظاہر وہ معنی بدل دیتی ہیں قرآن کے، اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں قرآن کو. تو میں آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی صحیح پڑھیں قرآن کو اور بچوں کو بھی اپنی تربیت دیں کہ وہ بھی قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. یہ پہلا حق ہے تلاوت کرنے کا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے ہمارا فوکس، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بچوں کو حفظ کرائیں، ضرور حفظ کرائیں، بہت بلند مقام ہے حفظ کروانے والوں کا، لیکن بچوں کو قرآن کی سمجھ ضرور کرائیں. بچے قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں اور ظاہر کا دماغ چھوٹے بچوں کا تیز بھی ہوتا ہے، لیکن بعض پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ فوکس نہیں ہوتے کہ بچوں کو قرآن کی سمجھ آئے. تو ایسے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ نے اس کو سیکھ تو لیا، یہ کر تو لیا، لیکن آپ نے اس کو سمجھا نہیں. قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو یا اس کو ترجمے کے ساتھ معنی اس کے آپ کو معلوم ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے سمجھنا. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے جب قرآن سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں گے. کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو 4 حقوق قرآن کے ہم پہ ہیں وہ آپ نے کیا بتائے ہیں؟ پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچا دینا. بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگوں تک پہنچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دیا تھا، حجۃ الوداع میں خطبۃ الوداع دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا بلغوا عنی، یعنی اس کو پہنچا دو، قرآن کو
پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا جو ہے پیغام پہنچا دیا لوگوں. اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بات ان تک پہنچی تھی وہ آگے بھی کنوے کر دیں. اور ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے، بلکہ کوئی بھی اچھی بات اگر آپ کو قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ آپ ضرور اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے اس کو ضرور کنوے کرنا چاہیے. اچھا حمیرہ جی، کچھ کوئی کہہ رہا ہے؟ حمیرہ جی حمیرہ، آپ جو ہے نا پڑھتے وقت آیت نمبر بتا دیجئے، کبھی کبھار نا بیچ میں گم ہو جاتی ہوں بار بار. اچھا جی، 153 آیت ہے نا؟ تھینک یو ویری مچ. 153 جی. تو وہ میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے. ٹھیک ہے، زندگیوں کو سنوارنا کا کیا مراد ہے؟ پاکیزگی، یعنی نفس کا تزکیہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تھے اس وقت ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم نے اپنی اس کی نصاب کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ عرب کا کیا حال تھا، کہ اتنے زیادہ جو تھے وہ برائیوں میں مبتلا تھے کہ مطلب ذرا ذرا سی بات پہ وہ آپس میں قتل کر ڈالتے تھے. آپ دیکھیں اتنا ان میں برداشت نہیں تھا کہ قتل، اور ان کے اندر جو ہے دشمنیاں جو ہے وہ برسوں سے چلی آ رہی تھی. الفت نام کی ان کے اندر کوئی چیز ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، کٹ مرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن لے کے آئے، اس کی دعوت انہیں لوگوں سے پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں کے اندر ان کے دلوں کو ایسا بدل دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے پوری دنیا بھی تم مطلب کی طاقت لگا دیتے، تم ان میں وہ الفت نہیں ڈال سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی. اور ایسی کیا چیز تھی جس نے الفت ڈالی؟ وہ قرآن کی تعلیم تھی، ان کو پاکیزگی بتائی، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن کسوٹی ہے. قرآن کا جو دوسرا نام ہے وہ فرقان ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی. تو قرآن جو واقعی دل سے پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، اس کو خود راستہ پتہ چلے گا کہ واقعی یہ صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، ہمیں کس پر چلنا ہے اور کس سے ہمیں رک جانا ہے. تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی وہ نبی جو ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن کے بارے میں پوری ڈیٹیل، قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر کس طرح سے عمل کرنا ہے اس کے بارے میں. اور حکمت کی تعلیم، حکمت کیا ہے؟ حکمت ویسے تو وزڈم کہلاتی ہے، دانائی کہلاتی ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد یہ ہے سنت، یعنی ان کو کر کے بھی بتاتے ہیں، نہ صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود کر کے دکھایا، اور وہ پھر تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی چلی گئی صحابہ کرام سے، پھر اس کے بعد تابعین سے، پھر تبع تابعین سے، پھر پوری امت مسلمہ میں وہ چیز ٹرانسفر ہوتی چلی گئی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے کرنی ہے، اور زندگی کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو کیسے کرنا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتائے. تو زندگی کے تمام یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر پانی کھڑے کھڑے بھی پی لیتے ہیں پانی، لیکن سنت کیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے. تو کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کھڑے کے پی لیتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے تو مطلب محبت کا اظہار ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعائیں پڑھتے تھے، رائٹ پہ سائڈ پہ سوتے تھے، اپنا ہاتھ جو تھا وہ دائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے سوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری جو چلتا پھرتا قرآن تھی. ہر چیز میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا مطلب اس میں وہ نظر آئے گا کہ ایک آرگنائز زندگی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں جا کے جو ہے نا وہ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں کہ ہم کس طرح آرگنائز کریں اپنے آپ کو، یہ کریں وہ کریں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں، ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی زندگی کتنی آرگنائز ہے. لیکن ہم ظاہر توجہ ہی نہیں دیتے ان چیزوں پہ کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے. ہم بہت سارے لوگ جو ہے بک لکھ چکے ہیں ان چیزوں سے ریلیٹڈ، کیسے ورزش کرنی ہے، کیا کرنا ہے، لیکن ہم ایک جس کو فالو نہیں کرتے، وہ اپنے نبی کی سنت ہے جس کو ہم فالو نہیں کرتے. ہر کھانا کتنے اس میں کھانا ہے، کم کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، سب کچھ بتایا ہوا ہے. یہ نہیں کھانا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، ہر چیز اگر آپ سیرت طیبہ میں پڑھیں ہمیں سب چیزیں مل جائیں گی. ہم نہیں کرتے. میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، اگر میں بھی اتنا فالو، ظاہر سی بات ہے پورے ڈیٹیل میں تو ہم بھی نہیں جاتے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں.
کہ سب کچھ تم کو جو کچھ مجھے دیا گیا میں سب کچھ تم کو سکھا دوں. تو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. یعنی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یہ جانتے ہی نہیں تھے یہ سب چیزیں کیا ہیں، تم تو کفر اور شکر میں، بت پرستی میں مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی تمہارے پاس بھیجا جس نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا تم نہیں جانتے تھے اللہ کی رحمت سے. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا بچہ بھی جو ہے ہم سے جب بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی ہمارے پاس دوڑا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں مطلب ہم اس سے نہیں بھی کریں تب بھی وہ ہمیں دیتا ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ تم جو ہو اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں. وہ اسپیشل محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کو دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہے. بندہ چل کے آتا ہے، اللہ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو کس طرح کتنا چاہتا ہے اگر بندہ اس کے پاس بڑھنا چاہے. اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو، یعنی کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کر دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، اس کا جو ہے اس کا کفران نہ کرو، نعمتوں کا کفران نہ کرو. نعمتوں کا کفران کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عطا کر دیا ہے ہم اس کا انکار نہ کریں، اپنے عمل سے، اپنے جو ہے زبان سے، اپنے دل سے اس چیز کا انکار نہ کریں، اس کو عملی طور پر جو ہے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. یہ اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر قبلے کی تعمیر کا تکمیل کا بتایا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حکم دیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لو. صبر پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے. صبر کا مطلب صبر کا لفظ پہلے آیا ہے. تو آپ دیکھیں نماز پڑھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا صبر کرنا مشکل کام. اگر صبر ہوگا تو ہم نماز پڑھ سکیں گے، کیونکہ نماز پڑھنا بھی صبر کا کام. کیونکہ آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ہے نماز سے کیوں بچے بھی نماز سے بھاگتے، کیونکہ نماز اللہ کے آگے کھڑے ہونا باقی ایک صبر آزما وہ ایک کام ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں صحیح طریقے سے، اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. تو جب انسان کے اندر صبر ہوگا تو وہ نماز ہی پڑھ سکے گا، روزہ بھی رکھ سکے گا. ٹھیک ہے نا. اور جتنے بھی حج دیکھیں کتنا صبر کا کام ہے. آپ دیکھیں پھر جو اللہ نے جتنے بھی احکام آپ کو دیے ہوئے نا پھر آپ کو کرنا مشکل نہیں ہوں گے اگر آپ کے اندر صبر کی کیفیت ہوگی. اور صبر کیا ہے؟ حبس النفس، یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرنا. یہ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ایبلٹی دی ہے کہ وہ کتنا، بعض لوگ بہت صابر ہوتے ہیں، آپ نے عملی مطلب وہ ہوتی ہیں تصویر ہوتے ہیں صبر کی، کہ ہم خود بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ صبر واقعی میں اس شخص کا صبر تو بہت زیادہ ہے، ہم خود تعریفیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی کسی کسی کو نصیب بھی کرتا ہے اور بعض لوگوں کو خود اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ نے سکھایا کہ صبر کرو اور صبر کا اجر جو ہے اللہ وہ بے حساب دے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بار بار بھی ہم پڑھتے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس میں صبر کی کتنی تعریف ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس کے لیے جو فائدے بتائے ہوئے ہیں صبر کرنے والے کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کیو ہرا میں تھے ابو بکر کے ساتھ، جب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور جب جو تھے قریش جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے پا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ کیو کو اس طرح کر دیا تھا کہ وہ وہاں تک نہیں ریچ کر پائے. اور ابو بکر جو تھے ان کا خوف سے یہ عالم تھا کہ وہ بہت گھبرا گئے تھے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا کہ اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب ایک انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دور تو ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے پاس فزیکلی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو جگہ ہے وہ عرش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ، اپنے سننے اور جاننے کی ایبلٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی کسی بھی مشکل میں جو ہو آپ کسی اور کو نہ پکاریں، کسی اور کو نہ کریں، بلکہ آپ اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کریں. بچوں کو بھی جب پڑھاتی ہوں تو بچوں کو بھی میں یہ کہتی ہوں بیٹا جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، جب کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، فرض کریں ایلیویٹر میں ہی پھنس گئے تو اس سے امی ابو یاد نہیں آ رہے ہوتے، اس سے انسان کو اللہ ہی یاد آ رہا ہوتا ہے. آپ کسی مشکل وقت میں پڑ جائیں تو آپ کو کس کی یاد آئے گی؟ اللہ ہی منہ سے نکلتا ہے.
تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اب کوئی ساتھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ ہے اللہ کا ساتھ جو ہمارے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اب یہاں شہیدوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ظاہر اس زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی اور لوگوں کا ظاہر اللہ کے راہ میں مارے جا رہے تھے تو لوگ روتے تھے ظاہر اپنے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان شہیدوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا اچھا مقام جو ہے وہ آخرت میں رکھا ہوا ہے. اور ان کی روحوں کو جو ہے وہ سبز، قرآن کے اندر ان کے روحوں کو سبز قالینوں کی اس میں لباس دیا جاتا ہے. وہ جہاں جاتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں. اور وہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے تو مجھے بتاؤ، وہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب 3 دفعہ ان سے پوچھے گا تو پھر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہم پھر مریں تیری راہ میں اور پھر ہم واپس ہو کے یہاں آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے اللہ وہ کام نہیں. جا رہے مرنے کے بعد جا رہے ایک چیز مر کے چلی گئی اللہ کے پاس تو وہ دنیا میں واپس نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے سنت کے خلاف ہے، پھر یہاں اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتے. تو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں. ایک قطرہ جو اللہ کی یاد میں انسان کی آنکھ سے گرتا ہے اور ایک قطرہ جب وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے. تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا قطرہ اور اللہ کے لیے آنسو سے نکلا ہوا قطرہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 قطرے بہت محبوب ہیں. آگے کی آیت کا ہے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، دیکھیں پھر صبر کا آ رہا ہے نا، تو جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا. یہ پتہ نہیں وسائل خمسہ کہلاتے ہیں، یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اس میں سے کوئی 1 یا 2 سے سابقہ ضرور پڑ جاتا ہے زندگی کے اندر. ایک تو خوف، ٹھیک ہے نا، خوف سب سے پہلی چیز ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جان کا خوف سب سے بڑھ کر ہے کہ انسان کو اپنی جان بہت عزیز ہوتی ہے، تو جان کا خوف ہے. یا پھر آپ کو اپنے بچوں کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بچے مجھ سے خیریت رہیں، یہ چھن نہ جائیں. پھر مال کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ یہ مال جو ہے یہ کوئی چور نہ لے جائے یا ہم سے چھن نہ جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مختلف قسم کے خوف ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں، بچوں کا خوف تو لگا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ خیر سے جائے خیر سے آئے، اور جان کا بھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، مر نہ جائیں، کیونکہ موت سے بھاگتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم اس آزمائش میں ضرور ڈالتے ہیں بندے، کوئی نہ کوئی آزمائش سے بندہ گزرتا ہے. اور اس طرح فاقہ کشی یعنی کہ بھوک سے بھی آزمائش ہو جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہماری بھوک سے آزمائش ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. فرض کریں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی بیماری دے دی جس میں وہ کھا نہیں سکتا، بھوک لگ رہی ہے کھا نہیں سکتا، اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسی جگہ پھنس گیا جہاں اس کو کچھ میسر نہیں ہے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں زلزلے آ گئے، سیلاب آ گیا، ایسی جگہ پہ پھنس گئے کہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا. تو یہ ہے فاقہ کشی، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی آزما سکتا ہے اور جان سے بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے. مال کے نقصانات سے بھی کہ مال جو ہے ہم سے چھن نہ جائے، ہمارا یعنی مال میں کمی نہ ہو جائے. اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے، یعنی کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، تو یہ کہ اگر جاب نہ چلی جائے اللہ تعالیٰ، ہمارا بزنس خراب نہ ہو جائے، تو مال زیادہ بیچارے جو لوگ لے آف ہو جاتے ہیں، جن کی جاب ختم ہو جاتی ہے، تو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ اللہ کیسے گھر کا خرچہ چلے گا. ٹھیک ہے نا، جو بیچارے جاب آپ دیکھیں کووڈ کے اندر کتنے لوگوں کی جابس متاثر ہوئی ہیں، کاروبار کتنے زیادہ لوگوں کے متاثر ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہے اینزائٹی میں اور ڈپریشن میں مبتلا ہوگا صرف اسی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اللہ کی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ اور اس آزمائش میں جو بھی اچھی طرح گزرا ہوگا ظاہر ہے تو اللہ نے اس کا اجر بھی بہت اچھا رکھا ہوگا. تو ان حالات میں جو صبر کریں اور کوئی مثبت پڑھے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. دیکھیں صبر کرنے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشکل کے وقت گال پیٹے اور کپڑے پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. صبر کا معاملہ کیا ہے، اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو دینا تھا، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. ٹھیک ہے نا، تو کبھی بھی صبر میں نیگیٹیو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اتنا سلو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض سے رک جائیں.
بعض دفعہ جو ہے جب لوگوں کو بہت مشکل پڑتی ہے تو فرائض سے بھی ہٹ جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیں گے، غم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، یہ بھی نہیں، تو ان چیزوں سے یعنی اللہ کے جو فرائض ہیں ان سے بھی نہیں. یہ اصل میں آپ یہ ہے کہ جب آپ مشکل اللہ تعالیٰ آپ پہ ڈالے تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح کا صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ انا للہ، اللہ نے ہمیں کیا دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے بڑی جو ہمارے پاس جو مشکل آتی ہے وہ ہمارے کسی اپنے کا جانا، ہمارے سامنے بہت ہی قریبی ہمارا جو عزیز رشتہ دار ہو اس کا چلے جانا، سب سے بڑی آزمائش ہمارے لیے یہ ہوتی ہے. اس میں جو ہم کیا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد جو ہماری کوئی بھی چیز ہم سے چھن جائے دنیا کے لحاظ سے تو اس وقت بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی امانت تھی، اللہ ہی نے لے لی تو ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کو خود ہی سکون محسوس ہوگا جب آپ اللہ کی طرف چیزوں کو پلٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے، جو صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست ہوئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں صبر کا معاملہ آئے گا تو اللہ خوب تعریفیں بیان کریں گے. تو جب جس کی اللہ تعریف کرتے پھر بات ہی کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چیز توفیق دے، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح سے صبر کر سکیں، کوئی بھی چاہے چھوٹا معاملہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے معاملے پہ بھی بندہ صبر نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ہولڈ کر سکیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. تو اچھا، اب یہاں لوگ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے تو ان کو یہ سوال پیدا ہوا کہ صفا مروہ پہ ہم جو ہے وہ صحیح کریں یا نہ کریں، کیونکہ عرب نے جو ہے انہوں نے وہاں پہ اپنے دو بت لگا دیے تھے، اصاف اور نائلہ. ایک جگہ پہ اصاف تھا اور ایک جگہ پہ نائلہ بت کا نام تھا. تو وہ یہ ان کو دل میں یہ پیدا ہوا کہ اگر ہم یہاں پہ صحیح کریں گے تو ایسا تو نہیں کہ ہم بتوں کے نام پہ صحیح کر رہے ہوں. تو یہاں پہ ان کے اس سوچ کی اللہ تعالیٰ تصحیح کر رہے ہیں، یعنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے، وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یعنی اس کے چاہے آپ اس کو دل میں کراہت محسوس کر رہے ہو لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، پھر دلی رغبت کے ساتھ کرو. جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے دے آپ کو پھر اس میں آپ کے لیے کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کفر کیا چیز ہے؟ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا. ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا. اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا. تو اس میں 3 یا 4 پوائنٹ ہیں. ایک یہ کہ انسان سرے سے اللہ کو ہی نہ مانے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے. دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دے. تیسرے یہ کہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ اسے اللہ کی ہدایت پر چلنا ہے مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے احکام کو جاننے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے. چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے جیسے یہودی عیسائیوں نے کیا. پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کیے ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے. چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتے رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنی رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پہ ہی رکھیں. یعنی جن چیزوں نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو جان بوجھ کر آپ اختیار کیے رہیں، وہ بیسیکلی اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار ہے. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، بہترین آیات میں سے ہیں یہ
کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمیں کسی سے بات کرنی ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا ہو، تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں کہ تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. کیونکہ جب وہ عرب کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے ہم تو اللہ ہی کے پکاریں گے، ہمیں نہیں پتا رحمان کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنا نام جو ہے اتنا ہی پسند ہے جیسے اللہ پسند ہے. رحمان بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا نام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کو دونوں نام ہی بہت پسند ہے. ٹھیک ہے نا. تو تمہارا اللہ ایک ہی اللہ، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں، ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں. ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اس کے معاملے میں آپ کو ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہودی پتہ نہیں یا عیسائی تھا، میں نے صرف دیکھا اس کی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. تو جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈالی اور اس کا دل میں ہدایت ڈالی کہ وہ اسلام قبول کرے، تو اس نے جو ہے جیسے اس نے کنورٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو جیسے دوسرے دن اس نے جانا تھا مسجد میں کلمہ پڑھنے کے لیے، تو اس نے کہا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دے. یہ تو قرآن کو پڑھ رہا تھا، وہ قرآن کو اسٹڈی اس نے کر رہا تھا وہ آلریڈی نا، اور قرآن بھی اس کے سامنے کھلا ہوا تھا. تو کہیں گا اللہ تعالیٰ کل تو میں نے اسلام قبول کرنا ہے، جا کے مجھے کوئی نشانی دکھا دے. کہہ رہا ہے میں کھڑکی کھول کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں شاید کوئی انہونی ہو جائے میرے ساتھ، کوئی نشانی اتر کے میرے پاس آ جائے. اور کہہ رہا آخر تھک ہار کے جب کچھ نہیں ہوا، میں کئی گھنٹے بیٹھ رہا کچھ نہیں ہوا، تو میں ذرا اداس سا ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو کہنے میں نے پھر قرآن کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دیا. تو کہیں جیسے ہی میں نے بس قرآن کو پلٹا ہے تو اس میں اسی طرح کی یا تو یہی آیت تھی یا اس طرح کی آیت تھی کہ تم جو ہو کہ اس حقیقت کو پہچاننے کے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کے ساخت میں. تو کہنے لگا کہ میرا دل جو ہے وہ، میرا دماغ جو ہے وہ ایک دم سے روشن ہو گیا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے یہ تو نشانیاں، میں کہاں نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں، میں کہاں سے نشانیاں مانگ رہا ہوں کہ یہ شاید چھت سے کہ کوئی جو ہے کوئی شوٹنگ اسٹار ہو جائے گا یا اس طرح کی چیز ہو جائے گی، مجھے کچھ بڑی چیز نظر آ جائے گی. ہم بھی ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں نا کہ یار کوئی میریکل ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے. تو اس کو اس آیت نے اتنا اللہ سے کرے، اس کو اسی وقت مطلب وہ ایمان، اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر جم گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اتنا صاف بیان کر دیا کہ اتنی خوبصورت نشانیاں اللہ نے کوئی دنیا میں پھیلائی ہوئی ہے، اور میں کیا نشانی ڈھونڈ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی یا ہدایت دینے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک لمحہ نہیں لگتا کہ اس کو ہدایت جو ہے وہ مل جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ ہدایت کرنے والا ہو. پھر جو لوگ جو ہیں اور جن کو ہدایت نہیں حاصل کرنی ہوتی وہ جانتے بوجھتے بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے بھی، ان کو جب پتہ ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو اللہ مد مقابل ٹھہراتے ہیں جو اپنے ہی جیسے لوگوں کو، یعنی اپنے ہی علماؤں کے پیچھے، اپنے ہی مطلب شخصیت پرستی کے پیچھے وہ چلتے چلے جاتے ہیں، اپنے لیڈرز کے پیچھے وہ چلے جاتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے تو غلط ہے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لیا. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ ان کو مطلب کیسے اپنا خدا بنا لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال کہتے تھے اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام کہتے تھے، لیکن جو اللہ نے فرمایا اس کو نہیں مانتے تھے. یہ ہوتا ہے اپنے لیڈروں کے پیچھے چلنا، اور ان سے محبت میں سے زیادہ نکل جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں پیر مرشدی پڑھتے ہیں، ہم لوگ پیر ہیں یا ہمارے مرشد ہیں، ان کی محبت میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ سے گرویدگی ہونی چاہیے. یہاں تک اور پھر وہ جو حکم دیتے ہیں نا کہ یہ کرنا یہ کرنا، اپنے پیسے بھی لوٹا دیں گے، اپنی جانیں بھی ان کے لوٹا دیں گے، جیسے اللہ کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کرنا چاہیے، اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنا چاہیے، وہ نہیں ہے. لیکن وہ اگر ان کے جو اسکالر یا ان کے لیڈر کچھ کہیں گے تو ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. تو حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں،
اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کے اسکالرس کو ان کے سامنے لائے گا، ان کے لیڈرز کو، تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، ہم نے تو تمہیں ایسا نہیں کہا تھا. تو وہ کہیں گے اللہ، پھر وہ ان کو پھر پچھتاوا ہوگا کہ واقعی ہم جو اس وقت کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہ دونوں جو ہیں جو جن کو فالو کرنے والے اور جن کو وہ فالو کرتے، جو دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک ہی عذاب میں مبتلا کر دے گا. لیکن بعض ایسے بھی ہیں، مطلب ہمیں ضروری نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے غلط لوگوں کی بات بتائی ہے، لیکن جیسے اب عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا لیا، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ ہی بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے. تو کسی کو کیا پتا، مطلب کہ ان کو کیا پتا کہ لوگوں نے پیچھے میرے ساتھ یہ کیا کچھ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں ان میں زندہ رہا میں نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر آپ ان کے معاملات پہ نگراں تھے، مجھے نہیں پتا پھر یہ کیا کرتے رہے. تو اس کا صاف انکار کر دیں گے. تو جو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پکارو اپنے معبودوں کو جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے، تو وہ اس دن ان سے گم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو، تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں اتاری ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صرف چند چیزیں اللہ نے بتائی جو ہمارے لیے حرام ہیں، اکثر چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دی. ٹھیک ہے نا، دنیا میں. اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، یعنی شیطان کا راستہ، جو بھی راستہ ہے شیطان کا، وہ بدی اور فحش کی طرف لے کے جاتا ہے، بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. شیطان نے کبھی بھی انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کی، اس نے ہمیشہ انسان کی جو ہے غلط رہنمائی کی. اور انسان جو ہے وہ اس پر گواہ ہے، انسان جانتا ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ جو ہے شیطان کا ہے، انسان خود اس پہ گواہ ہے. اسے پتا ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، باتیں ہم شیطان کی آ کے مان بھی لیتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے روک رہا ہے کہ شیطان کی باتوں میں نہ آؤ. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ لوگوں کو شرک کرنے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو کفر کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑی وہ باتیں کہتا ہے اللہ کے اوپر جو اللہ نے فرمائی نہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نہیں کہ میرے ساتھ کوئی شریک بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں اس چیز کا راستہ روک رہا ہے کہ ہم جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں، مذہب کے معاملے میں خاص طور پہ اپنے پیرنٹس کو لے آتے ہیں. نہیں جی، ہمارے خاندان میں تو یہ چیزیں، ہمارے گھر میں تو اسی طرح سے ہوتی تھی، ہم تو نہیں چھوڑیں گے ان چیزوں کو، ہمارے والدین تو یہی کرتے تھے. لیکن جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم فوراً اپنے جو اگنور اپنے پیرنٹس کو وہ کر دیتے ہیں. نہیں، ان کو دنیا کا کیا پتا. دنیا کے معاملات پہ تو ہم اپنے پیرنٹس کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن جب جو دین کا جو معاملہ ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری آخرت کے لحاظ سے، اس پہ جو ہم اگر ہمارے ماں باپ غلط کر رہے تھے تو ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ کو تو بیچاروں کو اتنی نالج ہی نہیں تھی، وہ تو قرآن بھی بیچارے صحیح طرح پڑھ لیں تو بہت بڑی بات تھی. ان کو تو قرآن کی تلاوت بھی وہ صحیح طرح بعض کو آتی تھی، بعض کو نہیں آتی تھی، اتنے فوکس ہی نہیں تھا. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنی یہ الیکٹرانک میڈیا جو آ گیا اس سے تو اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ ہر جگہ آپ کو ترجمہ بھی مل جائے گا، آپ کو تفسیر بھی مل جائے گی. قرآن کا فہم بہت زیادہ ہو گیا. تو اب آپ کو سمجھے، بلکہ یہ کہ اب آپ کا ٹائم ہے کہ اب قرآن اپنے پیرنٹس کو پڑھ کر سمجھائیں، ان کو سنائیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی، تو ہمیں اگر جو قرآن کی کچھ بھی اگر نالج مل رہی ہے تو وہ نہ صرف ہم اپنے پیرنٹس کو بتائیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. تو یہ اب ہمارا فرض ہے کہ جو کچھ ہم اچھی بات حاصل کرتے ہیں اسے ہم آگے تک پھیلائیں. تو پھر بھی یہ انہی کی پیروی کے چلے جائیں گے. یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانور کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کے صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے جانوروں سے تشبیہ دے دی
جو سنتے ہی نہیں. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور سے تشبیہ دے دی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ زبان سے، دل سے اور اپنے جوارے سے، یعنی اپنے اعضاء سے. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو. یہ تو صاف صاف چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مردار تو واقعی انسان فطری طور پہ کراہیت اس کو آتی ہے مردار سے. خون سے بھی آپ کو کراہیت آتی ہے. اور سور کا تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی مطلب منع کیا ہوا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا، یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. ٹھیک ہے. اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، اور اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نذرانے کے پکایا جائے. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، بہت زیادہ پاکستان میں، انڈیا پہ، ان میں یہ ہوتا ہے کہ قبروں پہ جا کے آستانے بنائے ہوئے ہیں، عرس ہوتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں بنتی ہیں، اور جو ان کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے ناموں پہ جو ہیں وہ کھانے پکتے ہیں. تو اس طرح کا کھانا جو ہے وہ بالکل حرام ہے، بلکہ ان تمام کھانوں سے زیادہ حرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیے ہیں. مردار، خون اور سور کے گوشت سے زیادہ جو ہے وہ کھانا حرام ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. کیوں اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا؟ اس لیے کہ رزق تو اللہ نے دیا تھا، جانور تمہیں اللہ نے دیا تھا، تو کون اس کا لائق ہے کہ اس کو اس کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. تو اس طرح کا کھانا، اس طرح کا جو قربانی جو ہو رہی ہے وہ سب حرام کے اس میں آ جائے گی. اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پہ کچھ گناہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے. ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو. دوسرے یہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو. تیسرے یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے. مطلب حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے. یعنی کہ جان اللہ کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس وقت جان بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں نا، موت کے وقت جو ہے، مشکل کے وقت جو ہوتی ہے، ایسی کنڈیشن میں آپ کی موت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں حرام بھی جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. حق یہ کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پہ انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے، اب نیکی اللہ تعالیٰ بتانے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان کسی سمت کی طرف منہ کر لے یا چند ریچولز کر لے تو آپ بس آپ کی جو ہے جان چھوٹ گئی کہ آپ جیسے ہم ریچولز کر لیے، سم چیزیں پرفارم کر لی، آپ نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اور اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ آدمی کو اور یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں جبکہ عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہی ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیت نازل کر دی ہے. یہ پوری بر کہتے ہیں نیکی، تو نیکی کو پہنچنے کے لیے یہ چیزیں، ان پر ایمان لانا، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس طریقے سے جب مکہ کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے ہم مکہ پہ ہماری اجارہ داری ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم کعبے کی جو ہے صفائی ستھرائی کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کیا مطلب وہ یہ سمجھتے کہ یہ ہمارا بہت بڑا رتبہ ہے، ہمیں بہت آنر ملے گا. تو اللہ نے اس وقت بھی یہ کہا کہ آنر یہ نہیں ہے، عزت یہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ پہ ایمان لا کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے بعد پھر ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ اصل میں نیکی ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے یعنی خون کا بدلہ، یہ کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکام دے رہا ہے یہ بالکل اعتدال کے احکام ہیں۔ امت وسط بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ کے احکام بھی جو ہے نا وہ اعتدال والے ہیں۔ یعنی جب ہم پڑھتے ہیں یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر کیا تھا، یہودیوں میں تو مطلب کوئی بڑا کام کرتے، کوئی بڑا ان کے فسق و فجور کرتا تھا، غلط کرتا تھا، اس کو کوئی پکڑتا ہی نہیں تھا، اور کوئی غریب کوئی غلط کام کر لے تو اس کو جو ہے اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ لیکن جو ہے اسی طرح عیسائی میں کیا تھا، وہ راہی بن گئے، یعنی انہوں نے جو ہے اپنا دین میں اتنا زیادہ وہ کر لیا کہ اگر مطلب اتنی زیادہ سافٹنس پیدا کر لی کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ لیکن جو ہے اسلام جو ہے وہ اعتدال کا ہے کہ اگر تمہیں کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارا بدلہ لینے کا جو رائٹ ہے وہ ایک تھپڑ کا ہی ہے، اس سے زیادہ اگر تم نے کیا تو تم نے ظلم کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قصاص کا ہمیں بتا رہا ہے۔ تو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، یعنی بدلہ لینے کا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تسویہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازمی ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کے مطلب دو پارٹیز ہیں، کسی کے آدمی کو مار دیا گیا یا کسی عورت کو مار دیا گیا، لیکن اگر وہ خون بہا دینے کے لیے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر معاف کر دو اور خون بہا لے لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قتل کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جانوں کو بچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے معاف کرنے میں زیادہ مطلب تمہارے لیے بہتری ہے، معاف کر دو، ٹھیک ہے، خون بہا لے لو۔ اور قاتل کو لازمی ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہاری رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا، یعنی خون بہا بھی لے لیا اس سے اور بعد میں جا کے اس کو قتل بھی کر دیا، تو یہ جو ہے یہ زیادتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں خطبہ دیتا ہوں میری جان بچ جائے، اور پھر اس نے نادم بھی ہے، پشیمان بھی ہے وہ شخص، اور اس نے جو ہے اب کیا کیا، دوسری پارٹی نے کیا کیا، نہیں اس سے خون بہا بھی لے لیا، اور پھر بعد میں جو ہے شدت اتنی تھی، بدلہ لینے کا اتنا تھا کہ جا کے اس کو قتل بھی کر دیا، تو یہ زیادتی ہے۔ تو اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یعنی وصیت کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا، یعنی آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے بچوں نے، کسی نے بھی، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے نصیحت سنی اور وصیت سننے کے بعد اس کو چینج، بندہ مر گیا اس کے بعد اس نے چینج کیا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق پرستی کی ہے، یعنی کسی کو زیادہ حصہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، تو پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پہ فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹاپ، رک جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام جو جتنی بھی شریعت گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے سب قوموں پر فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں روزے، اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں کہ ہم میں کتنا تقویٰ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے بعض چیزوں کا اللہ نے کہا یہ حرام ہے، تمہیں نہیں جانا ان کے نزدیک، یہ حلال ہے تمہیں اختیار کرنا ہے۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حلال چیزوں کو بھی حرام کر کے ہمارے اوپر ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہمارا تقویٰ جانچا ہے کہ ہم اس وقت کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو واقعی جو صبر کرنے والا، یہ یہاں پہ بھی صبر کا مقام آتا ہے کہ صبر کرنے والا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ روزہ رکھے اور پھر روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو کھانا پینے سے رک جانا، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنی اصلاح کر لینا، قرآن پڑھ لینا، دعائیں مانگنا، اچھے کام کرنا، جتنی زیادہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے، وہ تمام چیزیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے تقویٰ کی روش پیدا ہو۔ یہ ٹریننگ ہے، اور یہ ٹریننگ کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ پھر ہمارا پورا ٹائم صرف یہ سوچتے ہوئے گزارے آج کیا پکانا ہے، آج کیا کھلانا ہے، آج کیا کرنا ہے، تو ہمارا مقصد صرف پورا دن یہی سوچتے رہنا نہ ہو
کہ کتنے لوگوں کی دعوت کرنی ہے، کتنے لوگوں کو بلانا ہے. تو ہمارا رمضان کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہمارے اندر وہ ہم ظاہر دیکھیں اگر ہم دعوتیں بھی کرتے ہیں بلاتے بھی ہیں تو کتنی محنت لگتی ہے. تو پھر ہم عبادتیں بھی ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے پڑھا نہیں جائے گا قرآن، ہم سے نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو اصل میں رمضان کا بعد میں آپ جتنی دعوتیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور منع نہیں ہے رمضان میں دعوتیں کرنا، کھلانا پلانا منع نہیں ہے، لیکن اس پہ آپ ہی کے اوپر اس کی اثر پڑتا ہے کہ آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یا تو پھر ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے ارینج کر لیا کہ آپ تمام لوگ مل کے بیٹھ گئے، آپ چاہتے ہیں مل کے بیٹھنا تو سب آپس میں اس طرح سے گیدرنگ کرنے کے سب مل کر چیزیں لے آئیں اور سب مل کے بیٹھ جائیں. دیکھیں ایک بندے نے اپنی اگر ذمہ داری بنا لی تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بعض دفعہ شور شار دکھاوا میں اتنی ڈشیں بنا دی، اتنی ڈشیں کھلا دی، وہ تمام چیزیں پھر اس کے اندر اب وہ روزے کی نیت نہیں رہتی، وہ روزے کی روح نہیں رہتی اس کے اندر. اب ہم یہ بھی پکا لیں، ہم یہ بھی کھلا دیں، 10 ڈشیں ہمارے کھانے میں ہونی چاہیے، پھر ہماری مطلب وہ چیز تقویٰ والی کیفیت نہیں رہتی اس کے اندر. تو اس لحاظ سے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں ہم رمضان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں پھر نہ رکھیں. اچھا یہ پہلا حکم ہے روزوں سے متعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو جو تھا وہ ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہا تھا کہ روزے رکھا کرو. اس کے بعد جب قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، ٹھیک ہے، اور اگر ہمت نہیں ہے رکھنے کی تو فدیہ دے دو. اس کے بعد جب دیکھا اللہ تعالیٰ جانتا تھا جب لوگوں کے اندر یہ ڈیولپ ہو گئی، 1 سال کے بعد پھر حکم آیا، 1 سال میں لوگوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے توقع ہے کہ تمہیں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کر دے، یعنی کہ آپ 2 مسکین کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، جو اپنی خوشی سے کوئی زیادہ بھلائی کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا ہے کہ روزہ رکھو. اب یہاں پہ جو 1 سال بعد جو پھر دوبارہ یہ آیتیں نازل ہوئی تو کیا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی رمضان کی جو امپورٹنس ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے رکھنا بھی فرض کر دیا اور اس میں قرآن کی امپورٹنس بھی بتائی گئی جو انسان جی السلام علیکم. ہاں ابھی ریسنٹلی ہم اس پہ بات کر رہے تھے تو اس کسی نے ذکر کیا کہ کیونکہ کہا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے رمضان کے روزوں کے حکم سے یہ کہا تھا کہ روزے رکھنے کا جو ویک میں رکھتے تھے منڈے کو اور تھرسڈے کو نا. جی جی تو کوئی کسی نے یہ کہا I don't know روایت ہے یہ کیا مطلب اس سے صحیح وہ ہے کہ منڈے کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا اس لیے وہ منڈے کو روزے رکھتے تھے. Is that true? منڈے کا بھی رکھتے تھے اور تھرسڈے کا بھی رکھتے تھے. ہاں منڈے اور تھرسڈے کا رکھتے تھے، لیکن کسی نے کہا کہ منڈے کا وہ اس وجہ سے رکھتے تھے کیونکہ ان کی پیدائش کا دن تھا. اچھا نہیں یہ تو میرا خیال نہیں پڑھا ہوا تو میں اس کو دیکھ لوں گی. ہاں مجھے دیکھ کے میں نے جو پڑھا ہوا ہے مجھے وہ اتھینٹک نہیں ہے. میں نے یہ پڑھا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کو اللہ کے سامنے اعمال جاتے ہیں آسمان پہ. میرا میں کچھ بول سکتی ہوں؟ ہاں بولیے. جی ہاں بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. یہ جو خاتون پوچھ رہی ہیں یہ دونوں روایات ملتی ہیں کہ منڈے اور تھرسڈے کا رکھتے تھے. ایک تو یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میرے جو اعمال ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ منڈے کو میری پیدائش کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، دونوں اوتھینٹسٹی ہے. صحیح، جزاک اللہ خیر. جی وہی. ہاں تو ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ منڈے اور تھرسڈے کا یہ تو مجھے پتا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کا جو ہے اعمال نامے اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں. اور تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اعمال نامے پیش ہوں میں اس وقت روزے سے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو حدیث ہے باقاعدہ. تاکہ اچھا حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. ٹھیک ہے نا. اب مریض میں تو ہر طرح کا کوئی بھی مریض ہوگا جو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے. ٹھیک ہے، اس کے اندر
بعض چیزیں ہوتی ہیں کبھی ایسا ہلکا پھلکا بخار بھی چڑھ گیا بندہ اس قابل ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی ڈینجرس ڈیزیز آپ کو ہو جاتی ہیں، آپ کی کڈنی میں پین ہو گیا فرض کریں، یا آپ کا میدے میں ایسیڈیٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یو آر ناٹ ایبل، مطلب آپ کی جو ہے سینہ جل جائے، مطلب تو ایسی چیزیں جو آپ کی صحت کو متاثر کر دیں، اس صورت میں جو ہے وہ روزہ کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دیے کہ آپ اس میں نہ رکھ سکیں، لیکن یہ کہ اگر آپ پھر صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی گنتی پوری کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور ایک تو ایام ماہواری کے اندر یعنی کہ مینسٹریشن کے اندر تو وہ تو ہے ہی کہ وہ چھوٹتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے سفر پہ بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، اس لیے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، یا تو نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھیں۔ لیکن اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دوسرے دنوں میں ان کی تعداد آپ لازمی، کیونکہ فرض ہیں، وہ فرائض ہیں، تو یہ ہمیں یہ سوچ کے مطلب اگر یہ روزے چھوٹ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پر قرض ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی بچے ہو گئے ہیں 40 دن تک، ظاہر سی باتیں لوگوں کا مینسٹریشن ہوتی رہتی ہے اور وہ جو ہے یہ ایبل نہیں ہوتے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ بعد میں بھی پورے نہیں کرتے۔ یہ اسی طرح فرض ہیں جیسے رمضان کے مہینوں میں یہ روزے فرض ہیں اور ہمیں انہیں کمپلیٹ کرنا ہے، یہ اللہ پر قرض ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، جان بوجھ کر اگر ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو وی آر انسریبل ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، بیسیکلی قرآن اتارا گیا نا اس مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی والی کتاب، ہدایت والی کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی ہمارے اوپر۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تو میں نے سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہیں اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا تعلق بتانے کے لیے کہ اللہ اور بندے کا تعلق، اس میں کوئی بھی بیچ میں وہ نہیں ہے، مطلب کوئی آپ یہ کہنے کا وسیلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں نا ہم تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ جب ہمارے پاس مشکلات آتی ہیں تو ہم دوسروں کے جو ہے در پر دستخط دینے لگتے ہیں، دستک دینے لگتے ہیں سوری، کہ وہ ہماری مشکلیں کس طرح پوری ہو جائیں، آپ دعا کر دیں یا آپ ہمارے لیے کچھ ایسا بتا دیں جو ہمارے لیے، لیکن آپ جا کے اللہ نے خود کہا کہ صبر سے اور نماز سے مدد لیں، تو بہترین حل یہی ہے کہ انسان جا کے 2 نفل پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو بھی حاجت ہے، ایسی کوئی حاجت ہے ہی نہیں، مطلب کوئی ایسی کوئی وہ ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے یا ہماری مشکلیں آسان نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قربت کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اتنا قریب تمہارے دل کے اندر ہوں، تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر ہم اپنے آپ کو اتنا انسگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم تو اتنے خطا کار ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مشرکوں کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جو جس نے زمین گناہوں سے بھری ہوئی ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا۔ ہاں کچھ ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ دعائیں رک جاتی ہیں، بعض ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جیسے قطع رحمی کرنے والا جو ہے اس کی دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ نہیں ہوتی قبول جب تک کہ وہ اصلاح نہ کر لے اپنی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے علاوہ اور ایک شخص حرام مال کھانے والا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان دیکھے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں میں سچے دل سے کر رہا ہوں۔ ایک دعا ہم کرتے ہیں بس رینڈملی کر لی، جی اس طرح کی، نہ ہمارا دل اس کے اوپر ہے، نہ ہمارا جو ہے وہ نیت وہ ہے، تو کس طرح دعا قبول ہوگی؟ دعا کو پورے اسبات کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول ضرور کرے گا۔ اور بالفرض اگر مانگنے کے باوجود بھی دعا نہیں قبول ہوتی تو اس کی بھی کیا شرائط ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہ آیا قبول ہونے کا، ہو سکتا ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی مشکل دور کر دی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کوئی اجر ہمارے لیے اس کے لیے رکھ دیا۔ تو مومن کا بھروسہ اللہ پہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو دعا اللہ سے مانگی تھی وہ رائگاں نہیں جائے گی، کہیں نہ کہیں وہ دعا جو ہے یا تو قبول ہو جائے گی یا میرے لیے محفوظ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تمہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زبانوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے،
اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو۔ کتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہربان ہے، آپ دیکھیں ہماری لذتوں کو، یعنی انسان دو چیزیں اللہ نے روکی نا ہماری اس کے اندر، روزوں کے اندر خاص طور پہ کھانا پینا اور یا لذت لینا سیکچولی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر اس کو جانتا ہے کہ اس کو کون سی چیز کب پسند ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں تم جاؤ، کیونکہ وہ لوگ اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا، غلطیاں اس سے ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کتنے مزے سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ یعنی یہ کتنا مطلب جائز کام ہے، اگر میاں بیوی آپس میں جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کی جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، صرف اعتکاف کی حالت میں جب 10 دن بیٹھتا ہے بندہ مسجد کے اندر، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس وقت کوئی تعلق نہ رکھا جائے سیکچولی۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ سورہ بقرہ اتنی ڈیٹیل ہے، اس کے احکام ایسے ہیں کہ مجھے مطلب تیزی سے پڑھ کے گزرنا وہ لگ رہا ہے، کہ اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ اگر سورہ بقرہ تھوڑی لیٹ بھی ختم ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آگے اپنا اس کو لے کے چلیں گے۔ تو اسی طریقے سے مال باطل طریقے سے کھانے کا کیا مقصد ہے کہ مطلب سود، آپ دیکھیں انٹرسٹ کتنی بری چیز ہے، اگر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس میں ایک شخص کو فائدہ پہنچتا ہے، لاٹری آپ دیکھیں اس میں ایک شخص کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی دوسرے طریقے، رشوت لینا، تو ان تمام چیزوں میں ایک شخص کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس سے کسی انسان کو نقصان ہو رہا ہو، کسی انسانیت کو نقصان ہو رہا ہو، اور جو افراط زر کی کیفیت آ جائے کہ دولت جو ہے وہ ایک کی طرف جا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل اس کا جو بہاؤ ہے دولت کا وہ ایک کی طرف جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے مطلب مال کو فاسد غلط طریقے سے کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی میں نے کہا نا فرائض کے درجے میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی حکم کا درجہ جو رکھتی ہیں فرائض کے درجے میں، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چاہے وہ $1 کچھ سینٹ بھی، اگر 1 سینٹ بھی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی کا ناجائز تو نہیں لے لیا۔ تو اس بات کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسرے کے مال ناروا طریقے سے نہ، اور حاکموں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی کسی کا بھائی مر گیا یا کسی کا چچا یا کوئی بھی جائیداد ہوتی ہے، اب وہ جائیداد کے لیے جو وہ اس طریقے سے کہ ہم یتیموں کے مال پہ کچھ قبضہ کر لیں ناجائز طریقے سے، یا پھر کسی کی کوئی پراپرٹی ہتھیا لیں، یا بزنس میں کوئی معاملات ہیں تو اگر آپس میں بنی نہیں تو پھر حاکموں کے پاس چلے جاتے ہیں شاید مجھے کوئی زیادہ حصہ مل جائے، تو یہ بھی ناجائز طریقے سے مال کھانے والا معاملہ ہے۔ تو ان معاملات میں جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یا پھر ہم جابس کرتے ہیں، اپنے جابس کے بھی ہم ٹائمنگز دیکھیں کہ ہم اپنے ٹائمنگز سے جو زیادہ پیسے تو نہیں لے رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم جا رہے ہیں آدھے گھنٹے بعد ہیں ہم پے پوری لے رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیونکہ جب ایک مسلمان ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ تقویٰ کا تقاضا یہی ہم سے وہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں پھونک کے قدم رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں چاہے اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمیں دیکھ کے پڑھنی ہے کہ ہماری نمازیں صحیح ہوئیں ادا کی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہم نے روزہ صحیح رکھا ہے یا نہیں رکھا، تو پھر ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنا ہر چیز کے اندر دیکھتا ہے اور پھر دیکھ کے سارے کام کرتا ہے۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تو اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور اس کے متعلق طرح طرح کے اوہام و تخیلات اور رسوم دنیا کی قوموں میں رائج رہے ہیں اور اب تک رائج ہیں۔ اہل عرب میں بھی اسی قسم کے اوہام موجود تھے، چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو سات اور بعض کو نجس سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو ابتدائی کار کے لیے اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھنا، ہے نا ہمارے یہاں بھی کہ محرم میں شادی نہیں کرنا، تو اس میں شادی نہیں کرنا، رجب میں شادی نہیں کرنا، تو یہ ہم نے خود ہی فیصلے بنا دیے۔
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کو ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری خوشیوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا کسی مہینے کو. یہ ہم خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں محرم میں شادی, ہم نے خود ہی بنا لی کہ ہمیں محرم میں شادی نہیں کرنا. آپ دیکھیں اکثریت جو ہے محرم میں شادی نہیں کرتی اپنی مرضی سے ہی, ٹھیک ہے. تو اور مہینے ہم کیسے پتہ چلتے ہیں؟ چاند دیکھ کے ہی پتہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری یہ کہ اس سے جو ہے ہمارے ذیقت اور ذی الحج, یہ سوری شوال, ذیقت اور ذی الحج جو تھے وہ 3 مہینے جو ہے وہ مخصوص تھے حج کے لیے. تو شوال سے ہی لوگ جو ہیں وہ شروع کر دیا کرتے تھے اپنی حج کی جو تیاریاں, تو چاند دیکھ کے ہی کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں. نیز اور یہ کہ نیکی کا کوئی وہ پھر کیا کرتے تھے, ان کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر وہ کوئی چیز بھول گئے فرض کریں حج کے دوران, تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو ایک دم سمجھ میں آیا کہ ہمیں جو ہے ہم کچھ بھول گئے ہیں اور ہمیں لینا ہے, تو پھر وہ کیا کرتے تھے اب پیٹ پیچھے سے جو ہے دروازوں میں داخل ہوتے تھے. وہ یہ بھی خالص جو ہے وہ عرب کا جو توہمانہ جو طرز عمل تھا, وہ کوئی راہ راست والا عمل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس سے منع کیا ہے. تو نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے, ٹھیک ہے. لہٰذا تو اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آ رہا, انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے, اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اگر آپ فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے قتل تو کر رہا ہے لیکن ایک بندہ جو فتنہ زیادہ پھیلا رہا ہے, تو اس شخص کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے. اس کو جو اگر جو ان کی جو وہ ہوگی حکومت جو ہوگی اس وقت کی, وہ اس کے اوپر وہ لگائے گی کہ اس شخص کو پکڑ لیا جائے یا اس شخص کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے, اس شخص کو سزا دے دی جائے. اس لیے کہ اگر ایک شخص فتنہ پھیلا رہا ہے تو وہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا, وہ پورے معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ برا ہے قتل کے مقابلے میں. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فتنہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو جو ہے ان کو ایذا دیتے تھے, ان کو تکلیف دیتے تھے, اور یہ فتنہ تھا اصل میں. اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی نہیں ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرامی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میں اثر ہے اللہ کی جناب میں پیش کرو, اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تمہیں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور سال گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, یعنی کہ شوال, ذیقت اور ذی الحج. جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فعل, کوئی بدعملی, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو, اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زیادہ راہ لے جاؤ اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری یعنی تقویٰ ہے. بس اے ہوش مندوں میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تو اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو, اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو, یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اپنے اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے, ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی اور آگ کے عذاب سے بچا. ایسے لوگ اپنے کمائی کے مطابق
دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہم یہ نماز بھی ہر نماز میں تشہد کے آگے کے بعد جو ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما. ایسے لوگ اپنے کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہے، تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ دن اسے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کی حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. تو یہ نصف ہو گیا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں آپ دیکھیں تقوی کا بہت ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کی رضا کو پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہم سے بھی قبول کر لے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ زبان سے اگر کوئی چیز بھی غلط نکل گئی ہے رب العزت تو ہمیں معاف فرما دینا، کیونکہ ہم یہ کام جو ہے وہ صرف اور صرف تیرے لیے، تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. وہ نبی جب بھی آتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ جو ہے ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرما. تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.